بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشن آن سوشل میڈیا ان پاکستان. کیا پاکستان میں سوشل میڈیا کی آزادی خطرے میں ہے یا ہم آخرکار ڈیجیٹل دنیا کو ضروری رابطوں میں لا رہے ہیں؟ یہ بحث صرف خبروں تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ اب سیاست کے جو نصاب کا بھی حصہ ہے. اور اسی ٹاپک میں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کہہ لیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پہ کویشچن جو ہیں وہ سیاست میں ہمیشہ پوچھے جاتے رہے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں جمہوری اقدار کو درپیش چیلنجز، اس میں بھی اس کو پوچھا جاتا ہے، اس کنٹیکس میں بھی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. آزادی اظہار رائے کا مقابلہ قومی سلامتی کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور نیشنل سیکیورٹی کے جو ہے کمپیریزن میں بھی پوچھا جاتا ہے یہ کویشچن. تو ان سوالات میں سوشل میڈیا، آزادی رائے اور ریاستی کنٹرول کو بطور پالیسی چیلنج جو ہے وہ کیا گیا ہے. آج کا طالب علم سوشل میڈیا ریگولیشن کو صرف ایک ٹیکنالوجی کا معاملہ نہ سمجھے بلکہ اسے قومی پالیسی کا بھی مسئلہ سمجھے. تو ایز اے کینڈیڈیٹ، سیریس کینڈیڈیٹ، آپ کو اس کو جو ہے ڈیپلی پڑھنا پڑے گا. آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ جو پاکستان میں سوشل میڈیا ریگولیشنز جو ہیں وہ اچانک اتنی اہم کیوں ہو گئی ہیں. کون سے قوانین جو ہیں وہ ڈیجیٹل اظہار کو، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پر پیکا ایکٹ جو ہے، کہ ہم آزادی اور سلامتی کے درمیان توازن قائم کر پا رہے ہیں یا ہم ڈیجیٹل جو ہے آمرانہ طرز حکومت کہ ڈیجیٹل مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں. اور آخر میں آپ کو سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں یہ موضوع کس انداز سے جو ہے وہ لکھنا ہے وہ ہم تھرو آؤٹ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاتے رہیں گے. ڈیفینیشنز دیکھیں گے سی ایس ایس کے کنٹیکسٹ میں سوشل میڈیا ریگولیشن کون کون سی ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. کوٹیشن مختلف جو ہیں وہ ہم یہاں پہ آپ کو کوٹ کریں گے. اتنی اسٹرکٹ رول ریگولیشنز پاکستان کے سوشل میڈیا کے لیے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے کیوں ضروری ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس کے نقصانات ان سوشل میڈیا ریگولیشنز کے کیا ہیں، اہم قوانین کون سے ہیں. مثال کے طور پر پیکا ایکٹ ہے، تو پیکا ایکٹ کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکس کریں گے، کور کریں گے. اس کا جمہوریت پہ، ڈیموکریسی پہ اور سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کے اوپر کون سی تنقید کی جاتی ہے اور اس کو یہ ایکٹ جو ہے کون سی کنٹروورسیز کا شکار رہا ہے. کیس اسٹڈیز کریں گے اور پاکستان میں اس طرح کے جو ایکٹس ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ ایگزامپل بھی سامنے رکھیں گے. گلوبل کیس اسٹڈیز بھی کریں گے کہ کس طرح ریگولیشنز اور فریڈم آف اسپیچ کو بیلنس رکھا گیا ہے، کہ نہ تو ریگولیشنز جو ہیں وہ مطلب ان کا اتنا سخت کی گئی ہیں کہ فریڈم جو ہے وہ دب جائے، اور نہ ہی نیشنل سیکیورٹی کو فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے کوئی نقصان ہو. اور فائنلی کچھ ریکمنڈیشنز جو ایکسپرٹس دے رہے ہیں یا تھنک ٹینکس دے رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا جو اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور مزید یہ بتائیں کہ آپ کو کون کون سی ویڈیوز کس ٹاپکس پہ آپ کو فیوچر میں چاہیے تاکہ ہم ویسی ویڈیوز جو ہیں وہ بنا سکیں. تو شروع کرتے ہیں ڈیفینیشنز آف سوشل میڈیا ریگولیشن. سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ سوشل میڈیا ریگولیشنز ریفر ٹو دا لیگل اینڈ پالیسی فریم ورک دیٹ گورن دا کنٹینٹ بیہیویئر آپریشنز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹو انشور ریسپانسبل ڈیجیٹل کنڈکٹ. سوشل میڈیا ریگولیشن سے مراد وہ قوانین اور پالیسی ہیں جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے کنٹینٹ کو، مواد کو، طرز عمل کو اور طریقہ کار کو اس طرح منظم کرتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں ذمہ دارانہ رویہ یقینی بنایا جا سکے. دوسری ڈیفینیشن یہاں پہ ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز مسٹ بی گورنڈ ٹو پروٹیکٹ یوزرز آٹونومی، پرائیویسی اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس فار سرویلنس اینڈ مینیپولیشن. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور کنٹرول ضروری ہے تاکہ صارفین کی خود مختاری، رازداری اور جمہوری حقوق کی نگرانی اور ذہنی اثر اندازی سے محفوظ رکھا جا سکے. تو پہلی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ مختلف فریم ورکس جو ہیں بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کو سارے سسٹم کو گورن کیا جا سکے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے کہ کون سی چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، کس طرح آ رہی ہے، اس کو لوگ دیکھ کے کیا جو ریئیکٹ کرتے ہیں وہ. اور دوسری ڈیفینیشن کے حساب سے یہ جو ریگولیشن بنائی جاتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے یوزرز کو پروٹیکٹ کرنا،
ان کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی پرائیویسی کو اور ان کے جمہوری جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا. تو یہ ہے دوسری ڈیفینیشن. آگے چلتے ہیں کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ریگولیشنز ہیں ان پر ضابطہ جو سخت ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال اور ڈیجیٹل اثر و رسوخ کے باعث جیسے جیسے عوام آن لائن ہو رہی ہے، غلط معلومات، سائبر بلیک میلنگ اور ٹیررزم جو ہے وہ اس کی طرف سے زیادہ پھیل رہا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنا بہت ضروری ہے. 2016 میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو پیکا ایکٹ تھا، اس کے نفاذ کے بعد حکومت نے آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کا دائرہ وسیع کر دیا. اس قانون نے ریاستی اداروں کو آن لائن جرائم کے خلاف قانونی کارروائی کا اختیار دے دیا، جس میں مواد ہٹانا، کسی قسم کا نفرت انگیز مواد ہٹانا یا اس کو بلاک کرنا بھی شامل ہے، اور اس قانون میں مزید ترامیم بھی کی جا چکی ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بار بار جو ہے بیان بھی لگائے گئے ہیں. مثال کے طور پر ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ پہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں جو یا تو غیر اخلاقی مواد، سیاسی حساسیت یا قومی سلامتی کے خدشات پر مبنی تھیں. اچھا، صحافیوں، سیاسی مخالفین اور سول سوسائٹی کے افراد جو ہیں ان کی آن لائن سرگرمیوں کو بھی ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، جس سے آزادی اظہار رائے پر، فریڈم آف ایکسپریشن پر جو ہے سوالات اٹھ رہے ہیں. اگرچہ حکومت قومی سلامتی اور اخلاقی اقدار کو تحفظ دینے کے لیے اقدام کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آئینی آزادیوں کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اس پہ بحث جاری ہے کہ لوگوں کی جو سول رائٹس ہیں کیا وہ تو اس سے جو ہیں ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا. ایک بیلنس ان کے درمیان رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا. یہاں پہ چند ایک آفیشیل سٹیٹمنٹس کی بات کرتے ہیں. وزیر داخلہ جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کے مطابق سوشل میڈیا ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ڈسٹیبلائز دا کنٹری، کہ سوشل میڈیا کو ملک کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے ذریعے سے کئی دفعہ جو ہے مختلف قسم کی جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. فارمر پی ایم عمران خان کے مطابق وی سپورٹ فری اسپیچ بٹ فیک نیوز مسٹ بی ریگولیٹڈ، کہ ہم آزادی رائے کی حمایت کرتے ہیں لیکن جعلی خبروں کو، جھوٹی خبروں کو ریگولیٹ کرنا بھی ضروری ہے. فریڈم ہاؤس کے مطابق فریڈم آف دی نیٹ رپورٹ میں پاکستان کو غیر آزاد ملک جو انہوں نے قرار دیا ہے. فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان انٹرنیٹ کے حوالے سے ایک آزاد ملک نہیں ہے، یہاں پہ ریگولیشن بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. چند ایک الارمنٹ رپورٹس ہیں، تشویشناک رپورٹس ہیں جو کہ یہاں پہ شامل کرتے ہیں ہم. اچھا، اب ساتھ ساتھ جو کویسچن جو ہم لکھوا رہے ہیں آپ کو آنسر لکھواتے جا رہے ہیں، اس کی ہیڈنگس جو ہیں کی ہیڈنگس وہ اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کا ایک مکمل کویسچن جو ہے سی ایس ایس کے حوالے سے وہ تیار ہو سکے. آپ کو مختلف جو پاکستان کے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں، فار ایگزامپل پاکستان افیئرز ہو گیا، اس طرح کرنٹ افیئرس ہو گیا، اس میں یہ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں، اپنا نوٹس تیار کرتے رہیں اس کے حوالے سے. اچھا، ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا ہراسانی اور سینسرشپ کی 500 سے زائد شکایات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں. سوشل میڈیا ہراسمنٹ اور سینسرشپ کی 500 سے زائد کمپلینٹس جو ہیں پاکستان میں موصول ہوئی تھیں. پاکستان پریس فریڈم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پریس فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق رپورٹڈ انکریزنگ کیسز آف سوشل میڈیا یوزر بین ارسٹڈ انڈر پیکا ایکٹ. پیکا ایکٹ کے تحت بہت سے جو سوشل میڈیا صارفین ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے انٹرنیٹ فریڈم میں، جیسے وہ پچھلی ہم بتا ہی رہے تھے کہ پاکستان کو انہوں نے بہت زیادہ آزاد ملک قرار نہیں دیا فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے، تو پاکستان انٹرنیٹ فریڈم میں 25 سکور ہیں 100 میں سے. تو کئی دفعہ انہوں نے اس کو حوالہ دیا ہے کہ مختلف جگہ پہ اریسٹ کیے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں ان کو بین کیا جاتا ہے، شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. اچھا، یہ ریگولیشنز اتنی ضروری کیوں ہیں؟ پاکستان میں اس طرح کی ریگولیشن بنانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ ہے کہ جو ہیٹ سپیچ اس کو فرقہ واریت جو پھیلانے کے لیے ہیٹ سپیچ کی جاتی ہے اور انتہا پسندی پر قابو کرنے کے لیے اس طرح کے ریگولیشن بنانا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہے معاشرتی ہم آہنگی کو تباہ کر دیتے ہیں، یونٹی کو، یہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. 2023 میں 130 میڈیا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے پیجز سے ان کو بلاک کیا گیا نیکٹا کی رپورٹ کے مطابق، کیونکہ وہ سیکٹیرینزم اور فرقہ واریت پھیلا رہے تھے.
साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए मिसाल के तौर पर हैरेसमेंट, ब्लैक मेलिंग और डिफेमेशन, किरदार कुशी को रोकने के लिए भी इस तरह के कवानीन बनाए जाने ज़रूरी थे। पाकिस्तान के 2023 में डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 535 के करीब जो हैं वो वुमेन की तरफ से हैरेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो हैरेसमेंट कंप्लेंट्स जो हैं वो की गई थी। अच्छा, आगे इसका कि फेक न्यूज़ जो है, झूठी खबरें, स्पेशली इलेक्शंस के दौरान या पॉलिटिकल इवेंट्स के दौरान, उनको रोकने के लिए भी इस तरह के कवानीन को होना ज़रूरी है। झूठे बयानी और फेक न्यूज़ जो वोटर के फैसलों पर वो असरअंदाज होते हैं। ECB के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 27% ऑफ वायरल कंटेंट ड्यूरिंग इलेक्शंस वाज प्रूवन फॉल्स, कि वायरल कंटेंट जो भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था उसमें से 27%, 27% जो है वो फेक था। तो इसकी वजह से नौजवानों के जो बयानिए को तब्दील करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये नौजवानों की बात हो रही है, तो इस यूथ को जो है हार्मफुल कंटेंट, मिसाल के तौर पर पोर्नोग्राफी वगैरह से बचाने के लिए भी इस तरह के कवानीन ज़रूरी हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनके जो ज़हनी जो उनका होता है उसकी ग्रोथ पे काफ़ी असरात होते हैं, उनकी सोच डेवलपमेंट जो हो रही होती है उस पर काफ़ी नुकसान इसके होते हैं। 2023 में पाकिस्तान के PTI के मुताबिक PTI ने 9 लाख के करीब पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स जो हैं वो उनको ब्लॉक किया था। तहरीर तंजीमें नौजवानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वर्गलाती हैं और सख्त कवानीन से इनके इस नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है। FATF ने भी इसी बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को ऑनलाइन जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए इस तरह के कवानीन बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पाकिस्तान में डिजिटल मैशत बनाने के लिए पाकिस्तान में बड़ी जो टेक कंपनियाँ अरबों रुपए कमाती हैं मगर कोई बराह रास्त टैक्स नहीं देती। उन्हें रेगुलेट करने के लिए मुल्की आमदन में जो है उन्हें रेगुलेट करके उनको इस तरह के तरीक़ों से मुल्की आमदन में इजाफा जो है वो किया जा सकता है। अब गूगल की बात करें तो गूगल और मेटा ने तकरीबन पाकिस्तान से 2023 में सिर्फ ऐड के ज़रिए से $100 मिलियन के करीब जो है इनकम जो है हासिल की थी, लेकिन टैक्स पेमेंट जो है वो इससे कहीं कम होती है। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया रेगुलेशन, जिनके फ़वाइद क्या हैं इस तरह के रेगुलेशन का। पहला, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़, नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट की जाती है, टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है, एक्सट्रीमिज्म का जो फैलाने वाला कंटेंट है उसको जो है इसके ज़रिए से कंट्रोल किया जा सकता है। सख्त कवानीन के ज़रिए इनके जो नेटवर्क्स हैं और पैगामात जो है भेजे जाते हैं उनको महदूद कर सकते हैं। पीका एक्ट और नेक्टा की निगरानी से दहशतगर्दी का जो मवाद है, दहशतगर्दी फैलाने वाला मवाद, उसकी तेज़ी से निशानदाही मुमकिन हुई और उस पर कार्रवाई भी जो है वो तेज़ी से की जा सकती है। साइबर हैरेसमेंट रिडक्शन के लिए भी इसमें काफ़ी जो है पाकिस्तान को एज हासिल हुआ है। ख़वातीन, साफ़ियों और नाबालिग बच्चों को जो है ऑनलाइन हरासानी का सामना रहता है हैरेसमेंट का। तो पीका के तहत साइबर क्राइम यूनिट्स जो है फ़ाल हो चुके हैं जो मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करते हैं। पाकिस्तान सोशल मीडिया के ज़रिए माली फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी में जो है इजाफा हुआ है। तो पीका जैसे कवानीन के ज़रिए इन जराइम की छानबीन और मुजरिमों का सुराग लगाना आसान हुआ है। FIA ने 2024 में 130 मिलियन जो है करीब जो रकम थी वो ऑनलाइन जो फ्रॉड थे उनके ज़रिए से की जाने वाली 130 मिलियन की रकम जो रिकवर करके उनके मुतासरीन को वापस की थी। मिस इन्फॉर्मेशन का डिजिटल जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है इलेक्शन, पैंडेमिक्स के दौरान या सियासी हालात में सोशल मीडिया पर जो झूठी खबरें फैलती हैं उनके खिलाफ सख्त कवानीन बनाकर फेक रेगुलेशन, फेक रिपोर्ट्स और जो मालूमात होती है उसको हटाना मुमकिन हो जाता है। अखलाकी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर फाशी, तशद्दुद और गैर अखलाकी मवाद की बोहतात नई नस्ल के अखलाक पर बुरा असर डालती है। सख्त ज़वाबित से इस मवाद की रोकथाम और साफ सुथरा डिजिटल माहौल बनाना मुमकिन हो गया है। PTI ने 1 मिलियन के करीब जो पोर्नोग्राफिक लिंक्स थे उनको 2023 में जो है उनको ब्लॉक किया था। इस पे तनकीद क्यों जाती है, ड्रॉबैक्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं सोशल मीडिया की इसके इतनी शदीद रेगुलेशंस के। सबसे पहला है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो है दबाव वो बढ़ता है, इख्तिलाफ राय जो है वो नहीं की जा सकती। सख्त सोशल मीडिया कवानीन को अक्सर इख्तिलाफ राय को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों, ब्लॉगर्स और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को
فیکا جیسے قوانین کے تحت ہراساں کیا جاتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے، جو کہ جمہوری اقدار کی نفی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سائبر لاز جو ہیں وہ پاکستان میں اپنے ناقدین کو، کرٹکس کو خاموش کروانے کے لیے غلط استعمال کیا جاتا ہے، مس یوز کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نقصان ہے سینسرشپ اور سرویلنس۔ آن لائن مواد کی بلاکنگ، صارفین کی نگرانی اور ڈیٹا تک رسائی سے شہریوں کی پرائیویسی اور بنیادی حقوق جو متاثر ہوتے ہیں۔ یہ اقدامات عالمی انسانی حقوق کے معیارات سے متصادم ہیں۔ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو جو ہے انہوں نے ناٹ فری اینڈ ڈیجیٹل رائٹس جو ہے پاکستان کو انہوں نے قرار دیا ہے۔ چلنگ ایفیکٹ، سخت قوانین کا خوف۔ چلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوف پھیل جاتا ہے اس چیز کا۔ سخت قوانین کا خوف عوام کو اپنی رضائی کے اظہار سے روک دیتا ہے۔ نوجوان صحافی اور سیاسی کارکن جو ہے سوشل میڈیا پر محتاط رہتے ہیں، جس سے آزاد مکالمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں یوتھ ایکٹیویزم جو آن لائن ایکٹیویزم تھا اس میں 2022 کے بعد کافی ڈکلائن دیکھا گیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پابندیاں فری لانسرز، یوٹیوبرز اور اسٹارٹ اپس کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک یا ایکس پر بار بار پابندیاں آمدنی کے مواقع کو محدود کر دیتی ہیں۔ 2023 کے بعد سے پاکستان کا جو فری لانس ریونیو تھا وہ 13% کم ہو گیا تھا۔ مزید اس پہ ہوتا ہے کہ گورنر عالمی طور پر بیک آتا ہے، عالمی رد عمل آتا ہے۔ سخت قوانین سے پاکستان کی ڈیجیٹل ساکھ متاثر ہوتی ہے، جس کا اثر بین الاقوامی سرمایہ کاری اور ٹیک کمپنیوں کو اعتماد پر پڑتا ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ RSF کے رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے پریس فریڈم میں 150ویں نمبر پہ 180 نمبر میں سے 180 ممالک میں سے